بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ابلیس یعنی شیطان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ شیطان کیا ہے؟ شیطان کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ شیطان اور شیطانی طاقتیں انسان پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں اور شیطانی اثرات سے کس طرح حفاظت ممکن ہے؟ سب سے پہلی بات، شیطان کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے مکمل وضاحت فرمائی ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور تخلیق آدم کے وقت شیطان موجود تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تو اس وقت شیطان نے ابا اور استکبار کیا، یعنی انکار اور تکبر کیا اور اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی، جس کی وجہ سے اللہ نے اسے مردود قرار دیا۔ شیطان کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسے بھی اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا۔ ابلیس یعنی شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ چنانچہ شیطان انسانی معاشرے میں ہر بدی اور گمراہی، خوف اور بزدلی، اسی طرح نفرت اور دشمنی، الغرض ہر منفی سوچ و عمل کا ایک استعارہ ہے۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر بیماری کے پیچھے ایک وائرس کا عمل دخل ہے، اسی طرح ہر منفی سرگرمی کے پیچھے شیطانی اور ابلیسی عمل کار فرما ہوتا ہے۔ شیطان کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے واضح فرمایا اور یوں بیان فرمایا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ شیطان کا انسان کے ساتھ تعلق ایک دشمنی کا تعلق ہے۔ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی تصور کرو۔ اور ایک جگہ پر تو اللہ نے یوں فرمایا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، کیونکہ شیطان انسانیت کا ایک بہت بڑا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب ان کے والد محترم نے سنا تو فرمانے لگے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، کہ اے بیٹے، یہ خواب بڑا ہی مکرم ہے، کسی پر ظاہر نہیں کرنا، ایون کہ اپنے بھائیوں کے سامنے بھی اسے بیان نہیں کرنا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، اور اس کے نتیجے میں بھائیوں کے دلوں کے اندر ایک حسد پیدا ہوگا، اور اس سے شیطانی اثرات انسان پر غلبہ پائیں گے اور ایک نفرت اور دشمنی آگے بڑھے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید کے اندر شیطان کی دشمنی کو واضح فرمایا ہے۔ اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ شیطان اور شیطانی طاقتیں انسان پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ بات تو واضح ہے کہ ابلیس یعنی شیطان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ انسان کے خلاف کوئی جارحانہ، کوئی ایگریسو کاروائی کر سکے۔ شیطان کے بس میں صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے انسان کے ذہن میں وسپرنگ کرنا، وسوسہ ڈالنا، اور انسان کی فکر میں تخریب پیدا کرنا اور ذہنی سطح پر اسے بہکانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے خلاف ابلیس کی کاروائیاں ہمیشہ ذہنی سطح پر ہوتی ہیں، یعنی انٹلیکچول لیول پر ہوتی ہیں۔ جسمانی لحاظ سے شیطان انسان پر حملہ آور نہیں ہو سکتا، یعنی وہ فزیکل لیول پر انسان پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابلیس کے فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو صرف مینٹل اور انٹلیکچول پروٹیکشن، ذہنی تحفظ کی ضرورت ہے، نہ کہ جسمانی تحفظ کی ضرورت ہے۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ شیطان کی وسوسہ اندازی کا طریقہ کار کیا ہے۔ قرآن مجید نے اسے تزیین اعمال کا نام دیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 39 میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ ایک مکالمہ ہے اللہ اور شیطان کے درمیان، کہ جب شیطان کو جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے اللہ سے مطالبہ کیا، ایک بات تو یہ کہ مجھے ایک لمبی عمر دی جائے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اے رب، کیوں کہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا، چنانچہ اب میں تیرے بندوں کو
گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا اور ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ یہی شیطانی تزیین کا عمل وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی عمل کے حق میں ایک بے بنیاد دلیل کو مضبوط دلیل کے طور پر پیش کیا جائے۔ یعنی شیطان نے گویا کہ یوں کہا، I will make people see false argument as valid argument، کہ میں انسان کے غلط استدلال کو صحیح استدلال کے روپ میں دکھاؤں گا، اور انسان اس کو درست سمجھتے ہوئے مسلسل اس پر کاربند رہے گا، اور اس طرح انسان گمراہی کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ جب ہم غور کرتے ہیں اور انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو شیطان کی طرف سے فکری گمراہی کا یہ عمل پوری انسانی تاریخ میں نظر آتا ہے۔ گھریلو زندگی سے لے کر باہر کی زندگی تک ہر جگہ اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ انسانوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل کے اعتبار سے برائی میں مبتلا رہتے ہیں، اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے منفی عمل کو مثبت الفاظ میں بیان کرتے ہیں، وہ اپنے تخریبی کام کے لیے تعمیری الفاظ پا لیتے ہیں، وہ اپنی انسان دشمن سرگرمیوں کو انسان دوست سرگرمیوں کا عنوان دیتے نظر آتے ہیں۔ اسی کا نام تزیین عمل ہے، اور یہی وہ حربہ ہے جسے شیطان انسان کی فکری گمراہی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سب سے آخری بات یہ کہ شیطانی اثرات سے کس طرح حفاظت ممکن ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بارے میں وضاحت فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تعوذ اختیار کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے۔ چنانچہ اس حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی کثرت سے تلاوت کرے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو خصوصیت کے ساتھ پڑھے اور اس کے مفہوم کو سمجھے اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اور پھر یہ دعا کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہم گناہگار ہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر ہم بہت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ انسان شیطانی اثرات سے تب محفوظ رہ سکتا ہے جب اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دے، اور اگر پھر بھی انسان سے کوئی غلطی، کوئی برائی اور بدی اور بد اخلاقی یا بے راہ روی ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کثرت کے ساتھ کرے۔